خوفناک غار طویل پوری ہارر کہانی تمام حصے حصہ ایک ممنوعہ پہاڑ کی چوٹی وادی سنگت کے کنارے ایک پہاڑ تھا جسے لوگ خاموش پہاڑ کہتے تھے۔ اس پہاڑ کی چوٹی پر ایک گہری تاریک غار تھی جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں صدیوں سے کوئی نہیں جاتا۔ گاؤں کے بزرگ کہتے تھے غار میں اندھیرا نہیں، کوئی اور چیز ہے۔ ایک رات تین دوست علی، وقاص اور ثانی اس غار کی حقیقت جاننے نکلے۔ آسمان پر بادل تھے، سرد ہوائیں چل رہی تھیں اور دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ چوٹی تک پہنچتے پہنچتے رات کے 2 بج گئے۔ غار کے دہانے سے عجیب سی بدبو آ رہی تھی، جیسے کوئی بہت پرانی چیز سڑ رہی ہو۔ وقاص نے ٹارچ جلائی۔ روشنی قریب آتے ہی غار کے اندر دیواروں پر عجیب خراشوں جیسے نشانات چمکے۔ ثانی نے کانپتے ہوئے کہا، یہ انسانی ناخنوں جیسے لگ رہے ہیں۔ ٹارچ بند ہو گئی۔ لمحہ بھر کا سناٹا، پھر کسی نے اندر سے سسکی لی۔ حصہ 2 غار کی گونج اور سایہ۔ تینوں اندر گئے اور جوں جوں وہ آگے بڑھتے گئے غار چوڑی ہوتی گئی۔ چھت اتنی اونچی تھی کہ ٹارچ کی روشنی بھی وہاں تک نہ پہنچ سکی۔ اچانک پیچھے سے پتھر گرا۔ وہ مڑے، کوئی نہیں تھا۔ پھر ایک سایہ ان کے سامنے سے گزرا، بالکل خاموش، بغیر کسی آواز کے۔ سایہ دیوار سے چپک کر اس طرح سرکا جیسے کوئی لمبی مڑی ہوئی چیز رینگ رہی ہو۔ علی نے چیخ کر کہا، کون ہے؟ سامنے آؤ۔ سایہ رک گیا، آہستہ آہستہ جیسے کوئی لاش گھسیٹ کر اٹھا رہا ہو۔ ایک لمبی بد شکل گردن اندھیرے سے باہر آئی۔ چہرہ انسان کا تھا مگر آنکھیں نہیں تھیں۔ آنکھوں کی جگہ صرف 2 گہرے سوراخ تھے اور اندر سے سانس کی آواز آ رہی تھی۔ تے میم کیوں آئے؟ تیز صد ہوا کا جھونکا آیا اور غار کی گونج بھر گئی۔ واپس چلے جاؤ۔ حصہ 3 ممنوعہ راستہ اور لعنت کی حقیقت۔ ثانی خوف سے بے ہوش ہو گیا۔ علی اور وقاص اسے اٹھا کر بھاگنے لگے مگر غار کے راستے بدلتے جا رہے تھے۔ جس موڑ سے آتے وہ بند ہو جاتا، جس طرف بھاگتے وہاں نیا راستہ نکل آتا۔ غار زندے لگ رہی تھی، جیسے سانس لے رہی ہو، جیسے ان کی حرکتیں دیکھ رہی ہو۔ وقاص نے ایک پرانا آدھا سڑا ہوا پتھر دیکھا، اس پر کچھ کندہ تھا۔ علی نے ٹارچ سے پڑھا، یہ غار ان لوگوں کو چھوڑ دیتی ہے جو جان بچانے کی لالچ چھوڑ دیں۔ جو واپس بھاگے وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتے ہیں۔ اسی لمحے ثانی کی آنکھ کھلی۔ وہ چلوا، کوئی میرا پاؤں پکڑ رہا ہے۔ ایک سیاگیلا ہاتھ نیچے کی مٹی سے نکل رہا تھا، انگلیاں بہت لمبی اور ناخن چھری جیسے۔ علی نے زور سے ثانی کو کھینچا، ہاتھ نیچے واپس چلا گیا مگر مٹی سے ایک خوفناک سر باہر آیا، آدھا انسان آدھا کسی جانور جیسا۔ حصہ 4 اصلی وحشت، غار کا مالک۔ آخرکار وہ ایک بڑی کھلی جگہ پر پہنچے۔ وسط میں ایک پتھریلا تخت تھا اور اس پر ایک بد شکل مخلوق بیٹھی تھی، وہی لمبا سایہ، مگر اب مکمل دکھائی دے رہا تھا۔ جسم پتلا، ہڈیوں سے بھرا، بازو غیر انسانی حد تک لمبے، چہرہ ایسا جیسے کئی چہروں کو جوڑ کر سل دیا گیا ہو۔ آنکھوں کی جگہ گہرے کھڈے، منہ سینے تک پھٹا ہوا۔ وہ اٹھا اور جیسے اٹھا پورا غار ہل گیا۔ مخلوق نے چیخ کر کہا، جو اندھیرے کی نیند میں پریشان کرے، میں اس کی روح لے لیتا ہوں۔ وقاص کی ٹانگیں جواب دے گئیں۔ ثانی مسلسل پڑھتا جا رہا تھا۔ علی نے ہمت کر کے پوچھا، ہمیں جانے دو، ہم صرف سچ جاننے آئے تھے۔ مخلوق ہنسی، ایسی ہنسی جیسے ہڈی ٹوٹنے کی آواز۔ یہاں سے کبھی کوئی نہیں گیا، تم بھی نہیں۔ وہ تینوں کی طرف لپکی۔ حصہ 5 آخری موڑ، آزادی آموز۔ بالکل اسی لمحے غار کی چھت سے روشنی پڑی۔ اوپر کسی جگہ سے دراڑ کھل گئی تھی اور چاند کی ہلکی کرن اندر آ رہی تھی۔ جیسے ہی روشنی مخلوق پر پڑی وہ پیچھے ہٹی جیسے جل رہی ہو۔
علی نے فوراً ٹارچ کی روشنی اس پر ڈالی۔ مخلوق غصے میں تڑپنے لگی اور چیخنے لگی۔ روشنی نہیں برداشت ہوتی۔ غار کے ستون گرنے لگے، زمین پھٹنے لگی، تینوں بھاگے۔ مٹی پتھر آوازیں چیخیں ہر طرف پھیل گئی۔ آخرکار وہ غار سے باہر نکل آئے۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو غار کا منہ زمین میں دھنس چپکا تھا، ہمیشہ کے لیے بند۔ مگر علی نے آخری بار ایک چیز دیکھی، غار کے بند ہوتے دہانے کے اندر سے دونوں گہرے سوراخ جیسی آنکھیں اسے گھور رہی تھیں۔ اختتام، مگر کہانی ختم نہیں ہوتی۔ اس رات کسی نے نہیں سویا۔ تینوں کے جسم پر آج بھی وہ خراشیں موجود ہیں جو مخلوق نے لگائیں۔ ثانی اب بھی کہتا ہے کہ جب وہ سوتا ہے تو کوئی اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہے، تم واپس آؤ گے، غار ہمیشہ بھوکی رہتی۔